آج ہم عمان کا ایک گہرا جائزہ لینے والے ہیں۔ جب عمان کا نام ذہن میں آتا ہے تو کیا تصویر بنتی ہے؟ شاید وسیع صحرا، قدیم قلعے اور لبان کی خوشبو، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور تہدار ہے۔ عمان کی کہانی صرف تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ اس کی ریت میں، اس کے پانی کے نظام میں اور اس کے لوگوں کے روزمرہ زندگی میں آج بھی زندہ ہے۔ ہم ایک ایسا سفر کرنے والے ہیں جو صحرا کی خاموشی سے شروع ہو کر انسانی ذہانت کے شاہکاروں تک جائے گا۔ اور یہی بات عمان کو منفرد بناتی ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ماحول اور ثقافت آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کی ہر چیز، چاہے وہ صحرا میں زندہ رہنے کا فن ہو یا پہاڑوں سے پانی لانے کا نظام، اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہاں کے لوگوں نے اپنے ماحول کو صرف برداشت نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ایک گہرا رشتہ قائم کیا ہے۔ اور یہی رشتہ، یوں سمجھیں، ان کی شناخت کی بنیاد ہے۔ چلیں اسی رشتے کو سمجھنے کے لیے صحرا سے ہی شروع کرتے ہیں۔ رب الخالی، جسے دی ایمٹی کوارٹر یا خالی چوتھائی بھی کہا جاتا ہے، نام سن کر ہی ایک لامتناہی ویرانی کا تصور آتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ریتیلا صحرا ہے، تقریباً 6.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہمیشہ سے اتنا خالی تھا؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیں، نام تو یہی بتاتا ہے، لیکن آثار قدیمہ ہمیں ایک بالکل مختلف کہانی سناتے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں ریت کے ٹیلوں کے نیچے سے ایسی قدیم بستیوں اور تجارتی راستوں کے شواہد ملے جو ہزاروں سال پرانے تھے۔ اچھا، یہ وہ راستے تھے جن پر لوبان یعنی فرینکنسنس کی تجارت ہوتی تھی، جو اس زمانے میں سونے جتنا قیمتی تھا۔ تو مطلب یہ صحرا خالی نہیں تھا، بلکہ تہذیبوں کو جوڑنے والی ایک مصروف شاہراہ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صحرا کو ایک رکاوٹ کے بجائے ایک پل کے طور پر دیکھنا چاہیے، جس پر صرف سامان نہیں بلکہ خیالات اور ثقافتیں بھی سفر کرتی تھیں۔ لیکن کیا ان قدیم بستیوں سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت صحرا کا ماحول آج سے مختلف تھا؟ بالکل، شواہد بتاتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے یہ خطہ آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ سرسبز تھا۔ یہاں جھیلیں اور ندیاں تھیں، اسی وجہ سے انسانی آبادی ممکن ہوئی۔ وقت کے ساتھ موسمیاتی تبدیلیوں نے اسے صحرا میں بدل دیا، لیکن انسانی تعلق یہاں سے ختم نہیں ہوا۔ صحیح۔ اور آج بھی یہ صحرا زندگی سے خالی نہیں؟ جی، اونٹوں کی دوڑ کو ہی دیکھ لیں۔ یہ صرف ایک کھیل نہیں ہے، بلکہ انسان اور جانور کے اس گہرے رشتے کا جشن ہے جو نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ اور یہ اونٹ، جنہیں بڑی محنت اور مہارت سے سدھایا جاتا ہے، وہ اس سخت ماحول میں بقا کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک اور صحرا ہے، وہیبہ سینڈز۔ اس کی بھی اپنی الگ شناخت ہے۔ سنا ہے وہاں کے ریت کے ٹیلے آسمان سے باتیں کرتے ہیں؟ جی، واہبہ سینڈز کے ٹیلے 800 فٹ سے بھی زیادہ بلند ہو سکتے ہیں، اور ان کا رنگ سورج کی روشنی کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ لیکن اس کی اصل خوبصورتی بدو قبائل کی ثقافت میں ہے۔ صدیوں سے یہ ان کا گھر ہے۔ ہم اکثر بدو ثقافت کو مہمان نوازی سے جوڑتے ہیں، جو کہ بالکل درست ہے، لیکن ان کی ایک اور بہت گہری روایت بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسے جہالی کہتے ہیں۔ یہ شاعری کی ایک قسم ہے جسے بدو لوگ اپنی تاریخ، اپنی حکمت اور اپنے سماجی قوانین کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ ان کی ثقافت زیادہ تر زبانی رہی ہے، تو یہ شاعری ان کے لیے ایک زندہ لائبریری کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں صرف کہانیاں نہیں ہوتی، بلکہ عملی علم بھی ہوتا ہے۔ عملی علم مطلب جیسے ستارے دیکھ کر راستہ کیسے تلاش کیا جائے، یا پانی کے ذرائع کہاں مل سکتے ہیں۔ واہ، یعنی یہ صرف شاعری نہیں بلکہ بقا کا ایک دستور العمل بھی ہے۔ یہ تو حیران کن ہے کہ ایک ایسی ثقافت جو بظاہر بہت سادہ نظر آتی ہے، اس کے اندر علم کو محفوظ رکھنے کا اتنا منظم طریقہ موجود ہے۔ صحرا میں زندہ رہنے کی یہ قابلیت واقعی غیر معمولی ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو وسائل کا استعمال ہے، خاص طور پر پانی کا۔ اور اسی سلسلے میں عمان کا ایک گاؤں برکت الموز انجینئرنگ کا ایک ناقابل یقین نمونہ پیش کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ صحرا سے پہاڑوں کی طرف آئیں تو چیلنج بدل جاتا ہے۔ پانی ہے، مگر اسے آبادی تک لانا کیسے ہے؟ برکت الموز اسی سوال کا جواب ہے۔ یہاں فلج نامی آبپاشی کا نظام موجود ہے۔ یہ کشش ثقل کے اصول پر کام کرتا ہے اور پہاڑوں سے پانی کو سرنگوں اور نالیوں کے ذریعے باغات اور کھیتوں تک پہنچاتا ہے۔
یہ بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے کہ ایک ایسا آپاشی نظام جو 500 سال سے زیادہ پرانا ہے اور آج بھی بالکل ویسے ہی کام کر رہا ہے. ہمارے یہاں تو چند سال پہلے بنی سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا یہ صرف انجینئرنگ کا کمال ہے؟ یہ انجینئرنگ سے بڑھ کر ہے. یہ سماجی انجینئرنگ کا کمال ہے. فلج نظام کو بنانے اور پھر صدیوں تک اسے فعال رکھنے کے لیے پورے معاشرے کا تعاون درکار تھا. پانی کی تقسیم کے لیے باقاعدہ قانون بنائے گئے تھے جو آج بھی رائج ہیں. ہر خاندان کو اس کی ضرورت کے مطابق پانی ملتا ہے. اچھا. یہ نظام ہمیں بتاتا ہے کہ عمانی معاشرے میں اجتماعی ذمہ داری اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کی جڑیں کتنی گہری ہیں. اسی نظام کی وجہ سے یہ گاؤں 18ویں صدی میں ایک اہم تجارتی اور زرعی مرکز بن سکا تھا. اور وہاں کے گھروں کے بارے میں بھی کچھ خاص ہے؟ وہ مقامی مٹی کی اینٹوں سے بنے ہیں جنہیں تالا کہا جاتا ہے. کیا یہ صرف آسانی سے دستیاب ہونے کی وجہ سے ہے یا اس کی کوئی اور اہمیت بھی ہے؟ دونوں باتیں ہیں. تالا مقامی مٹی اور گھاس پھوس سے بنائی جاتی ہے، اس لیے یہ ماحول دوست بھی ہے اور گرمی میں گھروں کو قدرتی طور پر ٹھنڈا بھی رکھتی ہے. یہ فن تعمیر اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح مقامی مواد کو استعمال کر کے ماحول کے مطابق پائیدار رہائش گاہیں بنائی جا سکتی ہیں. تو یہ گاؤں دراصل فطرت، انجینئرنگ اور کمیونٹی کا ایک حسین امتزاج ہے. قدیم دور کی اس ذہانت سے اب ذرا جدید دور کی طرف آتے ہیں. مسقط میں سلطان قابوس گرینڈ جامع مسجد جدید اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار مانی جاتی ہے. اس کی کیا خاص بات ہے؟ اس مسجد کی سب سے بڑی خاصیت اس کا اسکیل اور اس کی تفصیلات ہیں. یہ 2001 میں مکمل ہوئی اور اس میں بے وقت 20,000 نمازی عبادت کر سکتے ہیں. لیکن اعداد و شمار سے زیادہ اہم اس کی پیچھے کی سوچ ہے. اس کا ڈیزائن روایتی اسلامی فن تعمیر اور جدید ٹیکنالوجی کا امتزاج ہے. مثال کے طور پر اس کا 164 فٹ بلند مرکزی گنبد اندر سے انتہائی پیچیدہ موزائک اور 6,000 سے زیادہ کرسٹل کے ٹکڑوں سے سجائے. اور میں نے سنا ہے کہ اس کے اندر دنیا کا سب سے بڑا ہاتھ سے بنا ہوا قالین بھی ہے. جی، یہ ایک ہی ٹکڑے میں بنا گیا فارسی قالین ہے جس کا رقبہ 64,000 مربع فٹ سے زیادہ ہے اور اسے سینکڑوں کاریگروں نے 4 سال کی مدت میں مکمل کیا. یہ صرف ایک فرش نہیں بلکہ صبر، فن اور لگن کی ایک داستان ہے. اس کے علاوہ مسجد کا ایک اور اہم پہلو اس کی کشادگی ہے. یہاں غیر مسلم سیاحوں کو بھی آنے کی اجازت ہے جو بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ایک بہترین کوشش ہے. اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک ایسی چیز بنانے میں کتنا صبر اور لگن درکار ہوتی ہے جسے لاکھوں لوگ استعمال کریں گے، لیکن شاید ہی کوئی اس کی بنائی کی تفصیلات پر اتنا غور کرے. یہ خود میں ایک عبادت جیسا عمل ہے. جدید فن تعمیر کے اس شاہکار سے اب اگر ہم ماضی کے ایک عظیم قلعے بہلا قلعے کی طرف چلیں تو یہ دونوں عمارتیں ہمیں عمان کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ یہ ایک بہترین موازنہ ہے. سلطان قابوس مسجد ایمان اور فن کی علامت ہے، جبکہ بہلا قلعہ طاقت، دفاع اور تجارت کی علامت ہے. یہ قلعہ 13ویں صدی میں بنو نہبان خاندان میں تعمیر کروایا تھا، جنہوں نے یہاں سے تقریباً 300 سال تک حکومت کی. یہ صرف ایک دفاعی ڈھانچہ نہیں تھا بلکہ ایک پورا شہر تھا جس کے اندر بازار، مکانات اور مساجد تھیں. اس کی جغرافیائی اہمیت کیا تھی؟ قلعے تو اکثر اونچی جگہوں پر بنائے جاتے ہیں، لیکن بہلا قلعے کی خاصیت کیا تھی؟ دیکھیں، یہ قلعہ اسٹریٹجک طور پر ایک ایسے مقام پر بنایا گیا تھا جہاں سے اندرون ملک سے ساحل کی طرف جانے والے اہم تجارتی راستوں کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا. اس کی اونچی دیواریں اور برج اسے ناقابل تسخیر بناتے تھے، لیکن اس کا ورثہ صرف اس کی دیواروں میں قید نہیں ہے. بہلا آج بھی اپنی 1000 سال پرانی مٹی کے برتنوں کی صنعت کے لیے مشہور ہے. یہاں کے کاریگر آج بھی وہی قدیم ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے. تو یہ قلعہ صرف ایک تاریخی یادگار نہیں بلکہ ایک زندہ ثقافتی مرکز بھی ہے. اور میں نے سنا ہے کہ یہاں سالانہ بہلا فیسٹیول بھی ہوتا ہے. جی، یہ فیسٹیول عمانی ورثے کا جشن ہے. اس میں روایتی موسیقی، رقص اور دستکاری کی نمائش ہوتی ہے اور قلعہ اس سب کا مرکزی نقطہ ہوتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ عمانی لوگ اپنے ماضی کو نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ اسے حال کا حصہ بنا کر اس پر فخر بھی کرتے ہیں. صحیح. تو ہم نے صحرا کی روح، گاؤں کی ذہانت،
جدید مسجد کی عظمت اور عظیم قلعے کی طاقت کو دیکھا۔ ان تمام الگ الگ دھاگوں کو ایک جگہ پر کون سی چیز جوڑتی ہے؟ شاید اس کا جواب ہمیں عمان کے قومی عجائب گھر میں ملے۔ بالکل، 2016 میں کھولا گیا یہ عجائب گھر عمان کی 5000 سالہ تاریخ کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ اس کی 14 گیلریاں سمندری تاریخ سے لے کر اسلامی فنون تک ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہیں۔ لیکن یہ صرف نوادرات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ عمان کی کہانی سنانے کی ایک کوشش ہے۔ اس میں ایسا کیا منفرد ہے جو اسے دوسرے عجائب گھروں سے الگ کرتا ہے؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف بادشاہوں اور جنگوں کی تاریخ نہیں دکھاتا، بلکہ عام لوگوں کی زندگی اور سماجی روایات پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں کیلووات نامی ایک سماجی روایت کے بارے میں بتایا گیا ہے جو مردوں اور عورتوں کے رسمی اجتماعات کی ایک شکل ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں جو عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، لیکن کسی بھی معاشرے کی اصل روح کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اور اس عجائب گھر کی عمارت خود بھی ایک کہانی سناتی ہے۔ اس کا ڈیزائن روایتی عمانی قلعوں سے متاثر ہے۔ جی، یہ ایک علامتی انتخاب ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ عمان اپنی جدید شناخت اپنی تاریخی جڑوں پر استوار کر رہا ہے۔ یہ عجائب گھر صرف ماضی کو محفوظ کرنے کی جگہ نہیں، بلکہ مستقبل کی نسلوں کو ان کی شناخت سے روشناس کروانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ قدیم رازوں سے بھری لامتناہی ریت سے لے کر لازوال ذہانت والے دیہاتوں تک، اور عظیم الشان قلعوں اور مساجد سے لے کر ایک جدید عجائب گھر تک، جو سب کو ایک لڑی میں پروتا ہے، عمان کی کہانی استقامت اور ایک زندہ ورثے کی داستان ہے۔ یہاں سب سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ عمان نے جدیدیت کو اپناتے ہوئے اپنی شناخت کو کس طرح محفوظ رکھا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تاریخ صرف کھنڈرات میں نہیں ملتی، بلکہ یہ حال کا ایک زندہ اور سانس لیتا ہوا حصہ ہے۔ بدوؤں کی جہالی شاعری میں، فلج کے بہتے پانی میں اور بہلا کے کمہار کے ہاتھوں میں، یہ ماضی اور حال کا ایک ایسا سنگم ہے جو بہت کم معاشروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ عمان کے ٹھوس ورثے، اس کے قلعوں، مساجد اور آبپاشی کے نظام کا یہ جائزہ ہمیں ایک دلچسپ سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کا اپنے ماحول اور ماضی کے فن تعمیر کے ساتھ تعلق اس کے مستقبل کے ویژن کو کس طرح تشکیل دیتا ہے؟